شک ہم نے دی تجھ کو کوثر۔ تفسیر: کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہاں اس چیز سے کیا مراد ہے؟ البحر المحیط میں اس کے متعلق 26 اقوال ذکر کیے ہیں اور آخر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دنیاوی دولتیں اور حسی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ کو یا آپ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور جس کے پانی سے آپ اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ اے ارحم الراحمین، تو اس خطا کار روح سیاہ کو بھی اس سے سیراب کرنا۔ تنبیہ: حوض کوثر کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حد تواتر تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتماد رکھنا لازم ہے۔ احادیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایت سے اس کا محشر میں ہونا اور اکثر سے جنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے تطبیق یوں ہی دی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہوگی اور اسی کا پانی میدان حشر میں لا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا، دونوں کو کوثر ہی کہتے ہوں گے، واللہ اعلم۔ سو نماز پڑھ، اپنے رب کے آگے اور قربانی کر۔ تفسیر: یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحی عبادات میں سے بڑی چیز نماز ہے اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تنبیہ: بعض روایات میں ونہر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر ابن کثیر رحم اللہ نے ان روایت میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں۔ گویا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔ تفسیر: بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے کوئی بیٹا نہیں، بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا۔ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابد الآباد تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد اور عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے۔ آج 1350 برس کے بعد ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا پٹی پڑی ہے اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا دین، آپ کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں۔ آپ کی یاد، نیک نامی اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ کھڑے ہوں گے اور جو مقبولیت و مطبوعیت عامہ آپ کو علی رؤوس الاشہاد حاصل ہوگی وہ الگ رہی۔ کیا ایسی دائمت البرکہ ہستی کو الیاذ باللہ ابتر کہا جا سکتا ہے؟ اس کے مقابل اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ یہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی زمانے میں آپ کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور آپ کی شان مبارک میں گستاخی کی